اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم مومن ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ہم مومن نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو پہچانا تک نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ ایمان کی، اسلام کی اور رسالت کی اور توحید کی ہم حقیقت تک نہیں جانتے۔ تو پھر مومن تو وہ ہوتا ہے جو توحید کا قائل ہو، مومن تو وہ ہوتا ہے جو رسالت کا قائل ہو، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ آخرت کا قائل ہو۔ یہ تین ہمارے بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تینوں، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان تینوں باتوں کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ان تینوں چیزوں کی حقیقت بھی ہمیں نہیں معلوم۔ توحید ہم نہیں جانتے کہ توحید کیا چیز ہے، اور رسالت کا بھی ہم مطلب نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ آخرت یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کی دعوت ہے کیا، ہم نہیں جانتے کہ ہماری کیا حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، ہماری کیا ضرورت تھی۔ یہ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہمارے جو ذہنی معیار ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کیا مقصد ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنے روزمرہ کے فاقوں سے تنگ ہے، اور بال بچے ہیں اس کے۔ وہ کسی وقت پکار کے کہتا ہے اللہ کو، یا اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ فاقوں کا شکار ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس کا، تنگ آ جاتا ہے، اور تنگ آ کے یہ میں نے خود سنا ہے، اور ایسا لوگ کہتے ہیں میں نہ ہوتا تو کیا فرق پڑتا، میری کیا ضرورت تھی اس دنیا میں۔ تو یہ ایسی بات پڑھے لکھے لوگوں میں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور وہ عقل کے باوجود یہ سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ آج کا انسان بہت ہی زیادہ غافل ہے، یہ سویا ہوا انسان ہے۔ یہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، لیکن یہ باغی ہے۔ اس کی روش کافرانہ ہے، اس کی روش مشرکانہ ہے۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم مومن ہیں۔ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، رسالت کے ماننے کے تقاضے کو جاننے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں وہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے کے گزارنے والا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی تو آپ دیکھیں، ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک دنیا کا رونا ہے، دنیا ہی کے مسائل ہیں، دنیا ہی کے مسائل ہمارے ذہن میں چل رہے ہیں۔ وہ بچہ ہے یا جوان ہے یا ادھیڑ عمر والا ہے یا میری طرح بوڑھا ہے، وہ ان سب کے ذہن میں بس دنیا ہی چل رہی ہے۔ نوجوان ہیں، ہم مستقبل میں کیا کریں گے، اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، بھئی حالات تو بڑے خراب ہیں، ہم کیا کریں گے۔ اس طریقے سے پلاننگز، دنیا ہی کی پلاننگ ہے، دنیا ہی کی سوچ ہے، دنیا ہی کے مستقبل کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ بچوں میں، اسکول کے بچوں سے آپ اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں کہ بچے بڑے ہو کے تم کیا بنو گے، ایک بچہ 1 کروڑ لوگوں میں سے یہ نہیں کہے گا کہ میں سچا مومن بنوں گا، میں اللہ کا بندہ بنوں گا، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ تو یہی ہے ہمارا۔ 1 کروڑ بچوں میں سے، یہ تو 1 کروڑ میں کہہ رہا ہوں کہ 1.5 ارب جو آپ مسلمان ہیں ان کے بچوں کو جمع کر لیں، کوئی ایک بچہ یہ نہیں کہے گا، وہ آخرت کی بات نہیں کرے گا، وہ اپنی حقیقت کی بات نہیں کرے گا۔ سب ساری اب یہ سوچ ان کو کس نے دی ہے؟ یہ ہم نے دی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سوچ کس نے دی ہے؟
بڑے ہو کے تم نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، پائلٹ بننا ہے. پھر بچے اپنے حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں سپاہی بنوں گا. اس طریقے سے آپ ایک مطلب بچوں کی باتیں بھی آپ دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی غافل معاشرہ ہے اور اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت ہے، لیکن بندگی سے پہلے، نیک کام کرنے سے پہلے، گناہ اور ثواب کا سوچنے سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی منزل کیا ہے. آپ کو یہ حقیقت جاننی ہوگی کہ آپ کی اپنی حقیقت کیا ہے، آپ کیوں ہیں، آپ کو کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو یہ معاشرہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں، میرے کلپ ویسی مثال کے طور پہ عرض کروں، اگر میں آپ کو دنیا کی کامیابی کے لیے کوئی وظائف پر بیان کرنا شروع کر دوں اور کچھ ایسی دنیا کی باتیں یا دینی قصے کہانیاں شروع کر دوں اور ایسے، تو آپ کی میری ویورشپ پھر بہت بڑھ جائے گی. ابھی تو مطلب یہ ہے کہ ویورشپ آپ دیکھ لیں ہماری مطلب کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اس پروگرام کی جگہ ہم کوئی اور دنیا کا پروگرام شروع کر دیں، آنن فانن جو ہے ایک کمنٹس کی بہار لگ جائے گی. ہزاروں کمنٹ میں دیکھتا ہوں نا، بعض کمنٹ 3000 کمنٹ، 4000 کمنٹ ایک معمولی سی پوسٹ پہ. بس کمنٹ لکھنا جو ہے وہ، لیکن ہمارے آپ دیکھ لیں کمنٹ یا تو ہوں گے نہیں، اور کبھی ہوں گے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور بس اللہ جزائے خیر دے. اس کے علاوہ بات نہیں بڑھائیں گے ہم، اس کے علاوہ ہم بات ہی نہیں بڑھاتے. اللہ کی بندگی کی ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کا نام سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے مسائل دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا ثواب کر رہا ہوں. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں گناہ اور ثواب کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. یہ سرے سے ایک باغیانہ زندگی ہے، ایک سرکشوں والی زندگی ہے، جو کہ ہم اللہ کو بھول کے گزار رہے ہیں، جو کہ دنیا کا جو منزل، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا کوئی کام نیک کام بھی جو ہے وہ ضائع ہونے والا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ میں یعنی قرآن کی بات سے ذریعے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنی خواہشات میں آپ کو نہیں بیان کر رہا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ میں ان کے سامنے لے آؤں گا ان کے اعمال روز قیامت، نیک اعمال ان کے سامنے لے آؤں گا، پھر میں ان کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اب ظاہر ہے دیکھیں، ایک یعنی یہ بات سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے. آپ نے جانا کراچی ہے، کراچی کا سفر 2 دن میں ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ. آپ نے منزل بنا لیا ہے چترال کو، یا آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں لیکن کراچی نہیں جا رہے، اور 5 دن آپ سفر میں گزار دیتے ہیں، تو 5 دن آپ 2 دن میں پہنچ سکتے تھے کراچی اپنی منزل تک، لیکن آپ سفر کر رہے ہیں، بہت اچھا سفر کر رہے ہیں، بہت قیمتی گاڑی ہے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. تو 5 دن کا سفر اگرچہ آپ نے بہت اچھا ڈرائیو کیا ہے اور گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن وہ 5 دن کا سفر آپ کا ضائع ہو جائے گا، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہوگی، بلکہ اپنی منزل سے الٹا دور ہو جاتے ہیں آپ. مطلب مردان سے کراچی جانا تھا، آپ نے چترال یا اس طریقہ سے، وہ چین بھی ہے نا ہمارے بارڈر پہ، چین بھی لگتا ہے، تو وہ جاتے جاتے کسی نے روکا بھی نہیں، آپ چین تک جا پہنچ گئے بجائے کراچی جانے کے. تو ہماری تو اصل میں منزل غلط ہے، منزل ہم گم راہ ہیں، راستہ ہمارا غلط ہے، منزل غلط ہے. منزل دنیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو، اپنی توقعات کو، اپنے پروگراموں کو، اپنی مستقبل کے ارادے کو، اپنی حالیہ سوچوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا تک محدود ہے. ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب،
ان لوگوں سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم